أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. سورہ البقرہ آیت نمبر 180. احکام علمیہ و عملیہ چل رہے ہیں. احکام حکم نمبر 4، یہ بھی تفصیلات اربعہ کے ساتھ ہے. اس کے اندر بھی 4 تفصیلات ہوں گی. چونکہ اللہ کریم نے ان کو تفصیلات بنایا ہے تو ہم بھی اس کو اسپیشل تفصیلات ہی بنائیں. چوتھا حکم یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اگر کوئی خیر پیچھے چھوڑی ہو، مال چھوڑا ہو، تو اس کے بارے میں وصیت کرے. خیراً یہ اگرچہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مال کا لفظ خود عربی میں اور قرآن میں بھی مستعمل ہوتا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وغیرہ. أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ. تو یہاں لفظ خیر کا بولا گیا. اللہ کریم کا کوئی لفظ حکمت سے خالی تو نہیں. عین ممکن ہے جب آگے آ رہا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. وہاں پھر یہ مقام آپ کو یاد کراؤں گا کہ آخری ٹائم اندر کوئی خیر چھوڑ جائے تو پھر وصیت کرے. مال بھی اور اس کے اندر کچھ اور بھی شامل ہے، کچھ حقوق بھی شامل ہوتے ہیں. ان حقوق کی وصیت کرنا چاہیے. اور یہ وصیت کرنا کس لیے ہے؟ حقاً علی المتقین. یہ متقین کے لیے لازم ہے، یعنی تقویٰ کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جھگڑوں کے دروازے بند کرتا جائے. جھگڑے نہ ہوتے ہوں، احسانات کھلنے کی امید ہو تو ایسی وصیتیں کر جائے. سمجھے جی؟ تو یہ متقی ہونے میں، اعلیٰ متقی ہونے میں لازم ہے، ورنہ یہ فرض نہیں ہے. اس طریقے کے ساتھ حالانکہ قرآن نے تو حکم کر دیا، قرآن کا حکم تو فرض ہونا چاہیے، لیکن اللہ کریم نے اس کو صیغہ امر سے نہیں تعبیر کیا. خود اللہ کریم اشارہ دے گئے کتب علیکم. حالانکہ جس طرح روزے فرض تھے نا، کتب علیکم الصیام ایک حیثیت سے فرض بن گئی اور ایک حیثیت سے صیغہ امر سے ہٹ گئی. دونوں حیثیتیں برقرار رکھنے کے لیے کہا جائے گا کہ تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے. جس طرح تم چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو، اعلیٰ معیار کے لیے بھی اس کو اخلاقی فرض سمجھو. تو اس لیے جی ایک وصیت کرنا اس حیثیت سے فرض ہو جائے گا کیونکہ میں متقی بننے کی کوشش کر رہا تھا، اعلیٰ ترین عابد بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر کوئی شر کا دروازہ میرے پاس کھلنے کا خطرہ ہے، میری بیوی بچوں کا یا رشتہ داروں کا کوئی جھگڑا ہے، تو کوئی وصیت کر جاؤں. اور یہ جو وصیت ہے اس کے آگے لفظ لکھا ہے للوالدین والاقربین. والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. یاد رکھیں مال کی جو وصیت ہوتی ہے یہ وارث کے لیے تو ہو نہیں سکتی. یعنی اگر کسی نے وارث بننا ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے والدین تو وارث بنتے ہیں جی. تو ان کے لیے تو وصیت مال کی تو ہو نہیں سکتی. لا وصیت لوارث ہے. تو ان کے لیے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور خیر کی وصیت ہے، تو اس لیے لفظ خیر وسیع ہے، مال کو بھی شامل ہے اور کسی نہ کسی احسان کو بھی شامل ہے. وہ آگے آ رہا ہے نا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تو دوسرا قانون یہ ہے کہ قصاص ہو یا ویسے کوئی بیماری کی صورت ہو تو اس میں گھر بار کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت، کوئی نہ کوئی شر بند کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی احسان کو فروغ دینے کے لیے وصیت تو کرنی ضروری پڑ جائے گی نا. قصاص کے بعد اس لیے حکم آیا کیونکہ زندگی اس وقت جانی ہوتی ہے. جس نے قصاص میں مرنا ہوتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں جلدی سے وصیت کر لوں، اور جس نے بیمار ہونا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری لگتا ہے
زندگی کے چانس کم ہیں تو وہ بھی وصیت کرے. باقیوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا لہذا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس وصیت نامہ ترتیب دے کر رکھے. صبح و شام اور کوئی وصیت نہیں ہے نا، یہ وصیت تو کہو وہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن میں درجات حاصل کرو، قرآن میں رتبے حاصل کرو، قرآن میں ترقی کرو، اعلیٰ اسٹوڈنٹ بنو، قرآن کے اعلیٰ طالب علم بنو، صحابہ کی پوری غلامی اپناؤ. یہ وصیت تو کر سکتے ہیں. آؤ جی، اسی لیے قانون قصاص کے بعد قانون وصیت تاکہ جھگڑوں کے راستے بند ہو جائیں، کیونکہ امن پھیلانا ہے نا. تو امن کو زمین میں نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کی زبان ہلنے سے اگر امن آتا ہے تو وہ ہلائے. کتب علیکم، حکم نمبر 4، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر کوئی چھوڑ جائے پیچھے خیر مال کی صورت میں، اچھے تعلقات کی صورت میں. ایسا نہ ہو کہ وصیت کر رہا ہے خود کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے تو بعد میں اس کی تھوڑا تو وصیتوں پر عمل کرے گا. اس کا مطلب ہے اگر اس نے خیر چھوڑی ہے نا، مال چھوڑا ہے یا اپنے اچھے تعلقات چھوڑے ہیں، اپنے والدین کے لیے وصیت کر کے جائیں میرے والدین کو میرے مال سے حصہ تو مل رہا ہوگا لیکن میرے والدین کا فلاں موقع پر خیال کرنا، یہ دوستی کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر میرے والدین کا خیال کرنا. والاقربین، قریبی رشتہ داروں کا، کہے فلاں قریبی رشتہ دار اس کو میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، فلاں کی یہ مجبوری ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہیں جس کا مجھے پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں، لہذا مہربانی کرنا ان کے ساتھ فلاں معاملہ جاری رکھنا. یہ بالمعروف، انسان کے انصاف کے ساتھ دستور شرع کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ حکم حق بنتا ہے پرہیزگاروں کا. حقا علی المتقین پچھلے احکام کے لیے نہیں فرمایا، اس حکم کے لیے فرمایا. اس کا مطلب ہے اس حکم اور پچھلے حکم میں کچھ فرق ہے جی. تو یہی فرق ہے کہ اعلیٰ متقی بننے کے لیے اعلیٰ کام کرنے ہیں جی. قرآن کا کوئی لفظ زائد نہ جانے پائے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، بس اس کی 4 تفصیلات ہوں گی نا. ایک پہلی تفصیل ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، دوسری تفصیل حقا علی المتقین. جتنے بھی جملے نئے آئیں گے ہم ان کو الگ بنائیں گے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ، تیسری اور چوتھی کے لیے الگ الگ آیت ہے. کیوں جی؟ اس کے لیے کچھ الگ تفصیل بیان کرنا مقصود ہے جس کا تعلق پچھلی تفصیل سے نہیں ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو بھی بدل ڈالے وصیت کو بعد ما سمعه، اس کے سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے. یعنی جس نے وصیت سن کر بدل ڈالی تو پھر اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا جس نے وصیت کی تھی. کسی طریقے سے اس نے تو ظلم سے بچانے کے لیے، احسان کو فروغ دینے کے لیے وصیت کی تھی نا، اور اس نے آ کر تبدیلی کر دی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا گناہ اسی کو ملے گا. ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے ہر ایک کے اقوال کو، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کے احوال کو. فمن خاف من موصٍ، تفصیل رابع، فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما، اور جو بھی خوف کرے بندہ وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، جنفا طرفداری کا، او اثما یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر ان کے باہم صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس تبدیلی وصیت کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور، اللہ بخشنے والے ہیں، رحیم خصوصی رحمتیں کرنے والے ہیں. احکام علمیہ و عملیہ نمبر 4 پورے ہو گئے جی. اب نمبر 5، حکم نمبر 5، حکم صوم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ان کی جو روابط آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ احکام علمیہ و عملیہ ہیں جی. علمیہ ایک ہو گیا اور عملیہ ساتھ جاری ہے. تو یہ ربط اس لحاظ سے بھی مشکل کرے گا، اس ترتیب سے اگر آپ ہٹے تو کتب علیکم الصیام نہیں لگ سکے گا ساتھ.
کسی اور صورت میں کیوں نہیں آئے؟ قصاص، وصیت اور اس کے بعد کیوں آئے؟ یہ انتہائی سوال مشکل میں ڈالتا ہے۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ امن کے دفعات جاری ہیں کہ زمین پر پرامن نظام حیات، اس صورت کا دعویٰ تھا نا، ہدی للمتقین، چھوٹا دعویٰ یہی تھا، ہدی المؤمنین بالایمان والصلاۃ، جی، والزجر عن الکفر والفساد، یہی اس کا لمبا دعویٰ تھا۔ اور چھوٹا دعویٰ کیا لکھوایا تھا؟ نظام الحیات۔ تو زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے عبادت کامل ہو، خوراک حلال کی ہو، اگر کوئی فساد کرے تو اس سے قصاص لیا جائے، اور قصاص کے بعد اگر کوئی وصیت کی ضرورت پڑے تو وصیت پوری کی جائے۔ اور زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ طبیعتوں میں نرمی ہو، طبیعتوں کے اندر برابری رہے، نہ حد سے زیادہ سختی نہ حد سے زیادہ نرمی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طبیعتوں میں رشد ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھو۔ اچھا جی، روزہ رکھنا حیران کن بات تھی، بھائی طبیعتوں میں رشد آ جائے گا، عقل مندی آ جائے گی، مہینہ روزے رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جسموں کو بنایا تو ہمارے جسموں کا پتہ اللہ کو ہے۔ چلتے کرتے اور ڈاکٹر اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ انسانی ساخت بتاتی ہے کہ سال میں کوئی 20-25 دن یا مہینہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں لگاتار یہ بھوک برداشت کرے۔ اگر بالفرض یہ سال میں ایک دفعہ نہیں کرتا تو اس کے جسم کے فساد کے نقصانات کئی فیصد تک بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کینسر جیسے موذی امراض یہ پھیل جاتے ہیں۔ جب یہ تحقیق پڑھیں گے نا، اور جب یہ حکم دیکھیں گے نا، اب پتہ چلا کہ اللہ نے زمین پر انسان کو رہنے کے لیے جو ضروری امر ہے نا، اس جگہ پر جمع کر دی۔ تو اس لیے اس کا تیسرا نمبر آیا کہ کھاؤ بھی صحیح، اور کھانے کے اندر حلال چیزیں کھاؤ گے، کھاتے کھاتے طبیعتیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی، قصاص کے ساتھ وصیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے طیب کھانا تو ہے لیکن کچھ بھوک بھی برداشت کرنی ہے۔ کس طرح جی؟ ایک مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس تقریر پر کوئی اشکال نہیں وارد ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تقاریر ہیں، اشکال پہ اشکال تھا، سر دکھنے لگ جاتا ہے، تقریباً ہاں نہیں کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی بس سمجھ آ گیا، یہ تقریباً ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تحقیقاً نہیں کہہ سکتے کہ سمجھ آ گئی ہے۔ کیوں جی؟ کہ پہلی صورت ہے، اور پہلی صورت میں نظام حیات دینا ہے۔ نظام حیات کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر گزر بسر کرنے کی ضروریات جتنی بھی ہیں وہ دی جائیں۔ تو ان میں سے زمین پر گزر بسر تب ممکن ہے سال میں ایک مہینہ لگاتار بھوک برداشت کی جائے، ورنہ یہاں ہر کوئی بیمار ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، دیکھا نا حکم آیا ہے ایمان والو، کیوں جی؟ اس میں رہنمائی کس کی چل رہی ہے؟ مومنین کی۔ وصیت کے ساتھ ایمان والوں کا لفظ اگرچہ نہیں تھا لیکن صیغہ تخاطب ضرور تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وہاں بھی تھا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ کافر روزہ رکھتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں جی؟ کہ زمین پر وہ گندا ناسور ہے، عبادت انہوں نے کی نہیں ہے، وہ شیطان کے پیچھے جو چل رہے ہیں، روزے رکھتے رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ان کی طبیعت ٹھیک رہے تو نیت جو خراب ہے، روحانیت جو خراب ہے، پھر کیا فائدہ؟ زمین پر تو اس کو رہنے کا حق ہے جو ہر طرح سے صالح ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، سائنسدان اس وقت بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور ایک کافر بھی اسی دن روزہ رکھے، ان کے ذہنی ٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ان کے ذہن کی شعاعیں، ان کے خلیات کا چلاؤ عجیب انداز کا ہوتا ہے، جو سارا کا سارا جسمانی صحت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی دن کافر روزہ رکھا ہے تو اس کے خلیات کا جڑاؤ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں وہ کہ دماغ کے اندر کوئی ایسی قسم کی بجلی ہے جو متحرک ہونے دماغ کے لیے ضروری ہے، لیکن کافر کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بجلی کی شعاعیں دماغ میں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے یہ حکم ہے مومنوں کو، ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہمارے اللہ نے، جس وقت یہ مشینیں
چاند تو شے کوئی نہیں ان کے سامنے، بہت نیڑے جی، وہ اتنے دور دراز کے سیاروں کے اندر چلے گئے ہیں، جو پیٹر نامی جو سیارہ ہے اس کے اندر انہوں نے کیمرے ڈال دیے، اس کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اندر کی چیزیں کھنگال کھنگال کر دکھا رہے ہیں جی۔ اور وہ ایک ایسا سیارہ ہے، ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف سے پتہ نہیں کراتے، وہ بادلوں کا مرکب ہے۔ پڑھ کر حیران ہو گئے، زمین پر بیٹھتے ہی وہاں پر تو جو اتنے بڑے بڑے کیمرے بنا لیتا ہے وہ انسان کی ذہنی ساخت اور بجلیوں کا چلنا اور خلیوں کا ٹکرانا وہ کیسے نہیں دیکھ سکے۔ تو انہوں نے جتنا ان کے سامنے یہ صورتیں کھلتی گئی، ہمارے فائدے کھلتے گئے۔ اس لیے اس زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک دفعہ، اور یہ حکم ضروری تھا نا انسانیت کے لیے، تو اللہ نے نظام حیات کے طور پر مرتب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس لیے مومن روزہ رکھیں گے تو وہ فائدہ حاصل ہوں گے، جو کافر روزہ رکھیں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوں گے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم، پڑھو نا لفظ کیا ہے، لعلکم تتقون، ھدی للمتقین، یہ احکام پورے کرو گے، کیونکہ عبادت کی تفصیلات میں کہا تھا نا کہ جو جو چیز میں نازل کرتا جاؤں اس کو مانتے جانا، متقی تب بنو گے، عبادت پوری تب ہوگی۔ ایک کام یہ بھی ہے، لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ جی اس کا حکم بڑا لمبا آیا جی۔ روزے کا حکم بڑا لمبا ہے، پورا رکوع ہے نا، تقریباً پورے رکوع پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، یہ حکم نمبر کون سا ہے؟ 5 ہے۔ اس حکم کے اندر اللہ کریم کی طرف سے جو حکمتیں آئیں نا وہ 2 تھیں، لعلکم تتقون حکمت اولا، آگے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ حکمت ثانیہ۔ حکمت ثانیہ، 2 حکمتیں بھی بیان ہوگی، آگے ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّكُمْ ہوتا تو اور چیز ہوتی، اس کو حکمت ثالثہ کہہ دیتے، لیکن اللہ کریم نے صیغہ تبدیل کیا، لگتا ہے کچھ بات اور ہے۔ لعلہم یرشدون پر آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ہم حکمت ثالثہ کیوں نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم نے موافقت بالآیات کرنی ہے نا، اللہ کریم کے احکام اور اشاروں کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے رائے کے ساتھ تفسیر نعوذ باللہ کر دیں تو ہم سے یہ غلطی واقع ہو جاتی، ہم اس کو بھی حکمت ثالثہ بنا ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے جب صیغہ تبدیلی کیا تو اس کا مطلب ہے عنوان تبدیل ہوگا۔ اب ذرا دیکھنا، اس حکم کے اندر 2 حکمتیں آئیں، 2 حکمتوں کے ساتھ اس کے اندر 2 حکمتوں کے ساتھ تفصیل الحکم اسی طرح ہوگی، 4 جس طرح پیچھے احکام پڑھے آپ نے اور ہر حکم کی تفصیلات 4 تھی نا، یہاں حکم کی تفصیلات 4 ہیں، اسی طرح 4 ہوگی، لیکن 2 حکمتیں چونکہ آئی نا یہ کچھ زائد ہوگا، اور ہر دونوں حکمتوں میں سے ہر حکمت کی تفصیل بھی 4 طریقوں سے آئے گی، ہر حکمت کی تفصیل بھی 4 طریقوں سے آئے گی۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں، پہلے حکم بیان ہوا، پھر پہلی حکمت بیان ہوگی، حکمت کی تفصیلات جب پوری ہو جائیں گی نا پھر حکم کی 4 تفصیلات آئیں گی۔ ذرا دیکھنا جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آگے لفظ ہے جی ایام معدودات، یہ حکمت نمبر 1، لعلکم تتقون الحکمت الاولی، اور تفصیل نمبر 1 ایام معدودات، اے اللہ یہ حکمت کیا ہے روزوں کی، اس میں کامل متقی بن جاؤ گے، اللہ کامل متقی بنے گے کس طریقے سے؟ پہلی تفصیل ایام معدودات، چند روز ہیں گنتی کے، چند روز۔ اب یہاں پورا مہینہ بھی فرما دیتے، مہینہ کا ذکر ہوتا تو وہ تو ہوتی تفصیل الحکم، تفصیل الحکم میں آگے آ رہا ہے مہینہ،
چونکہ یہاں قرآن کوئی بھی زائد گفتگو نہیں کرتا، چونکہ یہاں تفصیل حکم نہیں تھا، صرف حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، تو ایام معدودات آیا، پورا شہر کا لفظ نہیں ہے، تفصیل الحکم میں شہر کا لفظ آئے گا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہیں وہ ہماری پریشانیاں جو سبق پڑھتے ہوئے چلتی رہی، بڑے دروازے کھٹکھٹائیں گے آپ، پھر اسی طرح پریشان کھڑے ہوں گے، جبکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا میں نے بہت آسان بنایا ہے۔ تو اللہ کریم کے الفاظ میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، آپ کے اشکالات حل ہوتے جائیں گے، ورنہ اس اشکال کو اٹھا کر آپ گھومے پھریں پوری دنیا۔ ایام معدودات فرمایا، مہینہ نہیں فرمایا، اگر مہینہ آگے فرمایا ہے تو پھر ایام معدودات کیوں فرمایا ہے؟ یہ اشکال ہے نہیں۔ اب اس کا حل آپ چون چنا کے لگا کر سکتے ہیں، اور اگلے کو مطمئن بھی تو کرنا ہے۔ اب یہاں ہے کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا، یہ لعلکم تتقون ہے، ایامن منصوب ہے، تو اس کا مطلب ہے پچھلے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں، بھئی متقی جو بننا ہے تو یہ کتنے دنوں میں بندہ صحیح بن جاتا ہے؟ کہ ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن پورے کر لو، تمہارا یہ روزے والا کام پورا ہو جائے گا، اور یہاں پر جو تقویٰ آنا ہے وہ تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اب اگر 40 دن کوئی رکھے تو پھر تقویٰ پورا، تقوی کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ کریم جو اعلیٰ درجے کا انسان بنانا چاہتے ہیں وہ تو نہ بنانا، لہذا یہ 40 دن نہ کرے بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن کر لے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، حالانکہ یہ آگے بھی آ رہا ہے، تو یہاں کیوں فرمایا؟ کیونکہ سوال اور خدشہ وارد ہو گیا کہ اے اللہ، متقی بننے کے لیے روزہ رکھنا ہے اور چند دن رکھنے ہیں، انہی چند دنوں میں ہم بیمار ہوں گے تو پھر تو پتہ ہے نا کہ مریض تو متقی نہ بن سکا۔ جی خدشہ، اس خدشے کا ازالہ۔ دوسری حکمت نمبر 2، فمن کان، تفصیل حکمت نمبر 2، فمن کان منکم مریضا، حکمت ہوئی ایک ہی چل رہی ہے، تفصیل اس کی دوسری، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، سفر پر ہو، وہ کچھ گنتی کے اور دن پورے کر لے۔ جب گنتی کے اور دن پورے کرے گا، مریض کے جسم کے خلیات کی ساخت یہ عام متحمل نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر ہو، باقی تو رہ جائے گا نا بھوکا رہنا، تو وہ پورا کر لے بعد میں۔ اور اسی طرح مریض، یہ مسافر جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جسم کے اندر الگ سا بوجھ ہوتا ہے اس پر سفر کا، تو لہذا وہاں بھی اگر روزہ رکھ لے تو دونوں بوجھ اٹھا سکتا ہے تو رکھ لے تو بہتر ہے، اگر دونوں بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ہم نے انسان کو زمین پر آسانی کے لیے رکھا ہے، اس کو یہاں پریشان کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ اگر وہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو اجازت ہے، لیکن چونکہ اس کے جسم کی بھوک ابھی برقرار ہے، وہ فوائد پورے نہیں ہوئے، لہذا وہ بھوک کو کسی اور دن جا کر پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اے اللہ، تقوی میں جو فرق آیا ہے، مریض جو روزہ رکھ ہی نہ سکے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا ایک لفظی معنی اور ایک اس کا سلب ماخذ والا معنی، جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ایک مسکین، ایک فقیر کا کھانا دیں۔ یہ ہم صرف آیت کو دیکھ رہے ہیں، جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین فقیر کا کھانا دے دیں۔ کیا مطلب؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، ایک مسکین کا کھانا دے وہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ روزے کی طاقت جو رکھتے ہیں وہ تو سارے روزہ دار ہیں، وہ ایک مسکین کا کھانا بھی دیں۔ یہ حکمت کی تفصیلات ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تم نے بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو، طبیعتوں میں اخلاص پیدا ہو، تاکہ زمین پر رہنے کے قابل ہو جائے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ بھوکے رہنے کے بعد کچھ کھا پی سکے، ان کو بھی تو برابر کرنا ہے نا اس زمین پر۔ جس
طرح کھانے پینے والے کو بھوکا رکھنا ہے تو بھوکوں کو کچھ کھلانا پلانا بھی تو ہے نا، تاکہ اس نظام حیات تو مرتب ہو جائے۔ لہذا تم سارے جتنے بھی روزہ دار ہو غریبوں اور مسکینوں کو فدیہ دے دو، ایک مسکین کا کھانا دے دو۔ کھانا مسکین کا جو صبح و شام کا ہوتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر تم دینا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس روزے کی جو اب یہ سلب ماخذ والا ذکر نہیں ہوا۔ اب اگر کہوں کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ دے مسکین کا کھانا، تو یہ جی اس کے لیے فدیے کا ذکر ہے، فطر کا ذکر نہ ہوگا، پھر کیا ہے؟ فدیے کا۔ لیکن دیکھو نا، اللہ کریم نے لا یطیقون کا لفظ نہیں فرمایا، یطیقونہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو اس روزے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو باب فعال آتا ہے نا۔ جو اسلوب راجح ہے اس اسلوب کا استعمال ہم نے کرنا ہے، تاکہ نہ اس پر نسب والا سوال وارد ہو اور نہ پھر اس کے جواب کے لیے سلب ماخذ نکالنا پڑے، بلکہ جو موافق بالآیات ہیں، سادہ سادہ مفہوم ہے، وہی رکھا جائے۔ کیونکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جس وقت سلب ماخذ کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے نا، صرف ناف کے قوانین قواعد کلیہ قرآن کو دیکھ کر، تو اس موقع پر قرآن کا جو فہم ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ اس کو صدقہ فطر پر لے جائے تو یہ تو ہر مسلمان دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو اس لیے رمضان شریف میں ایک دفعہ وہ صدقہ فطر سارے مسلمان ادا کرے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ فدیہ دے ایک مسکین کے کھانے کا۔ ہم نے جس چیز کا نام فدیہ رکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن اس کا نام بھی فدیہ رکھے، ہم تو فدیہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا۔ اور روزوں کا فدیہ اللہ اس کو کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ تقوی کے اعلیٰ معیار تک پہنچنا ہے نا، اور تقوی کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے لیے رمضان کا روزہ اتنی اہم چیز ہے کہ اعلیٰ معیار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ پیٹ کے بھوکے رکھنے کا نام تو روزہ نہیں ہوگا، خواہشات سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے، نظر کی حفاظت بھی روزہ ہے، صرف پیٹ کا نام روزہ نہیں، پورے وجود کا نام روزہ ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان سے کمی تو ہو جائے گی، اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے نا اتنا تقویٰ رکھو۔ تو روزے والا تقویٰ بھی جتنا ہو سکے گا اتنا بندہ کرے گا، تو کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ آ جاتا ہے۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ ایک کے بدلے 700 کر دیتے ہیں۔ تو بہتر چیز جو روزے کی تقویت اور روزے کو کامل کرنے کی تھی وہ تھی صدقہ، تو اسی لیے جی روزے کی ضروریات میں صدقہ لازمی ہوا، تو اسی لیے روزے کے اجراء کے ساتھ اس کا تقوی کی تکمیل کے لیے، حالانکہ صدقہ فطر کو الگ ذکر نہیں کیا اللہ نے، تکمیلات تقوی کے لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ یہ تفصیل حکمت کی تفصیل ثالث تھی کہ تقوی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ یہ فدیہ بھی دیا جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ذمہ داری کے طور پر اللہ نے صیغہ ذکر کیا، علا کا صیغہ ذکر کیا، سمجھا جی؟ تو اب اشکال بھی کوئی نہ رہے، نہ نسخ کا اشکال ہوا نہ کسی اور چیز کا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ تو ایک مسکین کو دینا تو ساروں کے ذمہ ہے، اور رمضان میں اگر کوئی اس کے علاوہ نیکی کوئی بھی کرے، صدقات کی نیکی کرے، نوافل کی نیکی کرے، والدین کی اطاعت کی مزید نیکی کرے، مزید قرآن پڑھنا شروع کر دے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ حکمت کی تفصیل رابع آ گئی تھی، تفصیل رابع کہ اگر تم روزہ وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ رکھنا ہر حال میں بہتر ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اگر تقوی کی تکمیل مال کے ذریعے ہو سکتی ہے اور بیماری کے ایام میں
یا بیماری کے ایام میں بندہ روزہ چھوڑ دے، سفر کے ایام میں بندہ روزہ چھوڑ دے تو تکمیل تو ہو سکتی ہے۔ اس میں اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ طریقہ یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو نا تو یہ بہت بہتر ہے، سفر بھی ہو اور روزہ بھی ہو بہت بہتر ہے جی، کیونکہ ڈبل سے ڈبل فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ بس اسی طرح تقویٰ کے کمال کی طرف کے جن دنوں پر آپ کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ جو مہینہ ہے نا وہ مہینہ کوئی خاص ہوگا، لہذا اس میں روزہ رکھ لینا بہت بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑتا ہے نا، ساری زندگی بھی رکھتا رہے نا، اس کی کمی کم از کم پوری نہیں ہوگی۔ ایک تو ہے نا کفارہ ہو جائے گا، لیکن ایک کمی جو واقع ہوئی ہے نا وہ پھر پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان تصوموا خیر لکم۔ آ جاؤ جی، شہر رمضان، ان آیات کے ربط اور ان الفاظ کے ربط جس طرح بیان کر دیے نا، اس کو آپ بے شک لکھ لیں، اور لکھ لینے کے بعد آپ پھر کہیں اور بھی ڈھونڈیں اس کے روابط۔ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا ربط ملے جو اشکال سے، خدشے سے پاک ہو تو ایک دفعہ مجھے ضرور بتانا، سمجھ آگے نہیں؟ بڑی محنت کر کے یہ آپ کے سامنے فری میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ میں اپنے ساتھیوں پر پہیلیاں بنا بنا کر ڈالتا رہتا ہوں سارا سال، سمجھے جی؟ سارا سال طلباء پر پہیلیاں، اس لیے کہ قرآن کی شوق ان کو پیدا ہو جائے۔ تو پہیلیاں جو بنا، یہ اب بغیر پہیلیوں کے آپ کے سامنے جواب بھی آ گئے ہیں، لیکن اگر یہ پہیلیاں کہیں اور بھی حل ہو سکتی ہیں تو ڈھونڈے، کیونکہ تدبر اللہ نے ہر ایک کے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے، سمجھا؟ جو اللہ سے مانگے گا عاجز بن کر تو اللہ کریم اپنوں کے لیے تو قرآن کھولتے ہیں جی، ہم کوئی اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ یہ وہ یہ، ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ، سوال پڑھتے ہیں جواب نہیں ملتے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، علم میں ناقص ہیں۔ کوئی صحابی پڑھتا ہوتا وہ نبی سے پڑھتا ہوتا، اس کا استاد بھی کامل، شاگرد بھی کامل، اے اللہ ہمارے استاد کامل ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جو ناقص ہیں، تو لہذا اے اللہ ہماری مدد فرما۔ جب وہ اللہ کریم سے کوئی مانگے تو اللہ دیتا ہے جی، چاہے وہ گناہ گار بھی ہے، لیکن کرنا تو نہیں نہ چاہیے گناہ۔ شہر رمضان، ابھی آپ عبادات پڑھ رہے ہیں کہ کرو تو نہیں نہ کمی، ہمارے بنو تو صحیح نا۔ شہر رمضان، کیوں جی؟ میں قرآن کی جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ مثلا یہ دیکھ لو، صرف میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آگے آ رہا ہے نا سورہ البقرہ آیت نمبر 213 ہے غالباً، ہاں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جتنا ایمان کامل اتنی اللہ کی طرف سے رہنمائی کامل ہوگی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حکمت اولیٰ کی 4 تفصیلات بیان کر کے حکم کی 4 تفصیلات بیان ہونی شروع ہو گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب آگے آ رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حالانکہ وہ بھی تفصیلات الحکم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے تفصیلات الحکم۔ کیسے جی؟ ذرا دیکھتے رہو، آپ کے اشکالات حل کرتا جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تفصیل الحکم 4، پہلے فضیلت الشہر، پھر اس کے بعد تفصیل الحکم ہوگا۔ فضیلت الشہر کے لیے یہ جملہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس لیے کسی کا نام رمضان ہوتا ہے، رمضان نہیں ہوتا۔ فلاں رمضان بھائی تو رمضان بھائی کہنا ہے نا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آیا ہے قرآن، رہنما اسی میں آیا ہے۔ ھدی للناس، وہ قرآن اعلیٰ ہے کیونکہ لوگوں کی رہنمائی ہے۔ وبینات، اور بڑے بڑی روشن دلیلیں ہیں، من الہدی، راہ پانے کی روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کو
جدا کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے، وہی قرآن جو ان فضائل سے بھرا ہوا ہے وہ آیا ہے رمضان میں۔ تو اس رمضان کے مہینے کے بارے اللہ کیا کرنا ہے، ایک تفصیل حکم۔ نمبر 1، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اب اس مہینے کو پائے نا وہ روزہ رکھے۔ ان الفاظ کے اندر بڑی حکمتیں تھیں، جو بھی اس مہینہ رمضان، یہ بھی ہو سکتا تھا رمضان کے مہینے کو روزہ رکھو، لیکن اللہ نے فرمایا جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو اس سے کم از کم یہ اشکال حل ہو گیا کہ ایک بندہ سارا مہینہ بے ہوش رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مہینہ آیا بھی ہے، اس نے تو مہینہ نہیں پایا نا، لہذا وہ روزہ نہ رکھے، بات ختم۔ اور جو 5 منٹ کے لیے بیدار ہو گیا نا، مجنون تھا اور افاقہ پا لیا، بے ہوش تھا اور افاقہ آ لیا، 5 منٹ کے لیے پا تو لیا نا مہینہ، لہذا پھر اگر بے ہوش ہو جائے پورا مہینہ یا مہینے کے آخر میں اس نے ہوش سنبھالا، افاقہ پا لیا، تو پورا مہینہ روزے قضا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مہینہ تو پا لیا ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کا اسلوب ایسی ہے کہ سارے جواب دے گیا۔ فمن شہد منکم الشہر، اور جو بندہ مہینے میں آیا ہی نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، جس کے پاس مہینے ہی آیا نہیں ہے، مثلا وہ سارا مہینہ بے ہوش رہا ہے یا مجنون رہا ہے یا سارا مہینہ نابالغ رہا ہے، اگلے مہینے میں بالغ ہوا ہے، تو وہ اس نے پایا نہیں ہے، لہذا وہ روزہ قضا نہیں کرے گا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا، اور جی تفصیل حکم نمبر 2، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب سمجھ آئی تھی؟ ومن کان مریضا، پہلے تھا من کان منکم مریضا، تو دونوں الفاظ میں تھوڑا بہت تو فرق ہے نا، کیونکہ عبارت میں فرق رکھنا، وہ تھا تکمیلات تقوی اور یہ ہے تفصیلات الحکم۔ جی فمن کان مریضا، اب یہاں منکم کے لفظ زائد بنتا ہے، اس لیے یہاں منکم نہیں لگایا، وہاں زائد نہیں بنتا تھا کہ ہر آدمی نے تقوی میں کامل ہونا تھا، منکم اسپیشل کر کے فرمایا تم سے مقصود ہے تقوی۔ فمن کان مریضا، جو بھی ہو مریض، او علی سفر، یا ہو سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو پوری کرنی چاہیے گنتی دوسرے دنوں کی۔ یرید اللہ بکم اليسر، زمین پر روزے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم آسانیوں کے ساتھ زمین پر رہ سکو۔ اگر تم روزے کا حکم نہ دیتا، تمہیں کیا پتہ چلتا ہے زمین پر زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے بدن میں؟ تو اس لیے اللہ چونکہ آسانیوں کا حکم دیتا ہے تو مریض کو بھی اللہ تنگی میں تو نہیں نہ ڈالتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ، اچھا یہ کافی تھا، اللہ آسانی کا فیصلہ کرتا ہے، لا یرید بکم العسر نہ کہتا، کیوں جی کہ مریض اگر روزہ رکھتا بھی صحیح نہ، ہر حال میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی یسر تو تھا، لیکن ساتھ عسر بھی تھا، تو اس لیے فرمایا مریض سے روزہ کا حکم دینا اگرچہ یسر ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو فائدہ دے جائے گا، لیکن عسر بھی تھا۔ اللہ یسر کا ارادہ بھی کرتا ہے، ساتھ عسر بھی ہٹاتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تفصیل نمبر 3 کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بھئی میں رمضان کے مہینے میں جو آ جاؤں تو ایک روزہ رکھوں تو کافی تو ہو گیا نا، من شہد منکم الشہر فلیصم، جی ایک روزہ بھی رکھا تو اس حکم پر تو عمل ہو گیا نا۔ فرمایا نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی کو تم نے پورا کرنا ہے، اور وہ ہے مہینے کا ذکر، تو مہینے کی گنتی پوری کرنی ہے، اب چاہے 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اچھا جی، ایک بندہ 30 روزے رکھ کر آ رہا تھا، جہاز پر چڑھا، او بھاگ بھاگ تیز سواری تھی، اڑن تشتری پر بیٹھا، ایک ایسے ملک میں گیا کہ ابھی ایک دن باقی تھا، اب کیا کرے؟ من شہد منکم الشہر فلیصم، وہاں تو یہ چل رہی ہے، لہذا پھر روزہ رکھے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 31۔ تو 31 روزے اس کے حق میں پورے ہو رہے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس نے تو گنتی پوری کر دی ہے، جہاں پہنچ چکا ہے نا یہاں پر بھی گنتی اب پوری کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اچھا جی اس نے ابھی روزے رکھے تھے، ایک ایسے ملک میں پہنچا اس کے 28 ہوئے اور ان کی عید شروع ہونے والی ہے،
ان کا 30 پورے ہو، اگر یہ کل عید کرتا ہے تو اب یہ اپنے اعتبار سے گنتی پوری کرے، ایک قضا کرے بعد میں، ایک وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ ملک کے لحاظ سے ہو تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے لحاظ سے ہو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہیں بھی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا لفظ کمزور نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں بھی کمزور ہوا تو کتاب اللہ کا خاص چھوٹ جائے گا، کتاب اللہ کے خاص پر تو عمل کرنا ہے۔ اگر یہ 30 پورے کر آیا ہے اور اس ملک میں شامل ہوا کہ جہاں پر ابھی 30واں روزہ رکھنا ہے، ایسے ملک سے اڑا یہاں پر ابھی 30واں، تو اس ملک کے اعتبار سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پھر رہ جائے گا اگر پورا نہ کیا تو ملک کے اعتبار سے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بندہ صبح کی نماز اس نے پڑھ لی ہے اور جب اڑ کر دوسرے ملک میں پہنچا، ابھی صبح طلوع ہی نہیں ہوئی تھی، سیدھی بات ہے، ابھی صبح ابھی وہاں رات چل رہی تھی، تو پھر جب صبح ہوگی تو پھر پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح ہے، اڑ کر پھر اگلے ملک میں گیا، ابھی وہاں پھر رات ہے، تو پھر اس کو وہاں صبح کی نماز پڑھنی ہوئی۔ صبح کی نماز کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ 30 دفعہ، حالانکہ زور آئے تو پڑھے، صبح کے بعد تو زور پڑھنی پڑتی ہے نا، فجر کے بعد، ابھی زہر آ نہیں رہی اس کے حق میں، لہذا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہے تو اس کے وضو کے کتنے فرض ہو گئے؟ تو اب اس کو مجبور تو نہیں کرے بھائی پاؤں دھو، وہ کہے گا میرا فرض ہے ہی 3۔ اور ایک آدمی کے 4 پاؤں ہیں، پاؤں کے ساتھ ایکسٹرا پاؤں نکل آتا ہے، تو وہ دھونا فرض ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی دو، تو اس کے لیے 4 کے بجائے 5 فرض ہو گئے۔ وہ بھائی کیا کرتا تھا، کوئی ایسا بندہ جو رمضان سے پہلے مجنون تھا لیکن پہلے دن 5 منٹ ٹھیک ہوا، پھر مجنون تو کیا ہوا، تو من شہید منکم الشہر، وہ کیا کرتے ہو یار، سوئے فقہ کے بعد کیا پورے رمضان کے روزہ قضا کی اس پر لازم نہیں ہوگی یا ہوگی؟ یعنی فرمایا کہ لازم نہیں ہوگی، میں نے کہا لازم ہوگی، نہیں اختیار سے کھانا نہ کھانا مراد نہیں ہے، شہر کا پانا، مہینے کا پانا مراد ہے۔ اس نے مہینہ پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ پا لیا نا، بس اس آیت پر عمل کریں۔ بے ہوش جو ہو گیا تو اس لیے گناہ گار تو نہیں ہو رہا نا، گناہ گار تو اس کو نہیں کرا رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں روزے پورے کریں، قضا لازم ہو جائے گی نا۔ تو ہم قرآن کے اوپر چلے گا، رمضان کے روزے جس نے مہینہ پا لیا ہے اس کے پاس افاقہ آ گیا ہے تو اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، لہذا 5 منٹ کے لیے بھی افاقہ ہوا، گناہ گار اس کو نہیں کر رہے نا زیادہ، کیونکہ اس بیچارے کے اختیار تو نہیں تھا نا۔ ہاں آ جاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اچھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ آؤ جی، یہ تفصیل الحکم نمبر 4، اور اللہ کی پڑھائیاں بیان کرو اس طریقے کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، اللہ کی پاکیاں بیان کرنی ہے اس طریقے کے ساتھ جس طرح اللہ نے تمہیں رہنمائی کی ہے۔ کیا مطلب؟ تکبیرات اس کا مطلب ہے فرض ہو جاتی ہیں، جی ہاں، رمضان کے اندر بھی تکبیرات بے شک کہتے رہو، لیکن رمضان کے بعد جو عید کا دن آتا ہے نا، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی تکبیرات زائدہ پڑھی ہیں اور ویسے بھی چلتے ہوئے تکبیرات پڑھی ہیں۔ یعنی رمضان نام صرف بھوکا رکھنے کا نہیں تھا، جب رمضان پورا ہوا اللہ کی کبریائیاں بیان کرو کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ آؤ جی، یہ تفصیلات الحکم میں 4تھا درجہ ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، واو لگائی نا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزے کی 4 تفصیلات بھیجی ہیں تاکہ ان تفصیلات کو دیکھ کر تقویٰ بھی تمہارا کامل ہو، روحانی صحت بھی ہو گئی، جسمانی صحت بھی تمہاری پوری ہو گئی۔ جب تمہیں ان باتوں کا پتہ چلے گا تو
تم اللہ کے احسان کو یاد کرو گے، لعلکم تشکرون، جب اللہ کا احسان آیا تو احسان کو ماننا تو پڑے گا نا کہ شکر ہے ہمارے اللہ نے یہ فائدہ دیا تھا۔ اچھا جی، لعلکم تشکرون جیسے حکمت ثانیہ بولی نا تو آگے ذکر محسن شروع ہوا، احسان کا ذکر ہوا نا، ذکر محسن وَإِذَا سَأَلَكَ، ذکر محسن و ذکر احسانات بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ، یہ بھی جس طرح پچھلی حکم کی تفصیلات 4 تھی نا، پچھلی حکمت کی تفصیلات، اسی طرح اس حکمت کی تفصیلات بھی 4 آئیں گی، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ ذکر محسن و ذکر احسانات بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ، محسن کے احسان کا بھی ذکر ہوگا، محسن کا بھی ذکر ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی آیا نا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو نمونہ شکر بھی 4 ہوں گے، نمونہ شکر بھی 4 ہوں گے۔ اور جی نمونہ شکر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پہلے تو محسن کا ذکر جی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اتنا احسان کرنے والا اللہ، زمین پر ہمیں رہنا سکھانے والا اللہ، زمین پر ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ، ہم تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہ چلتا ہمارے اندر کیا آندھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کریم نے احسان کیا ہے، ہمیں سال میں ایک دفعہ بھوکا رہنے والا کلیہ بتا دیا، فارمولہ بتایا، یہ تو نظام حیات کا بڑا فارمولہ ہے۔ جب اتنے احسان کرنے والا اللہ ہے تو لقاء کا اشتیاق پیدا تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تو؟ فرمایا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، ذکر محسن نمبر 1، فإنی قریب، انہیں جواب دے دو میں بہت قریب ہوں۔ بہت قریب چیز آنکھوں سے نظر نہیں آیا کرتی، دیکھو جی ہماری آنکھ کے سب سے زیادہ قریب ہمارا یہ چمڑا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ حصی مثال ہے، جو زیادہ قریب ہو یہ تو پھر بھی دور ہے، جو زیادہ قریب ہو وہ نظر تو نہیں آتا۔ فإنی قریب، میں قریب ہوں، اور میرے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے، نمبر 2 ذکر محسن نمبر 2، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی بولتا ہے، کالے پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چمٹی ہو، چل رہی ہو اور مانگ رہی ہو، اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ انسان ہو، پورے عالم کے اندر زمین کی حیثیت ایک ذرے کی نہیں ہے، اس میں رہنے والے انسان کو نظر بھی نہیں آتے کسی کو، لیکن میں اس کی بھی مانگت پوری کرتا ہوں، تو یہ میرے قریب ہونے کی دلیل ہے نا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیوں جی؟ جو چیز عقل جس کا فیصلہ کرے گا قرب کا، وہ فیصلہ اولا ہوتا ہے، جس کے آنکھ قرب کا فیصلہ کرے نا اس میں غلطی کا شائبہ ہوتا ہے۔ دیکھو جہاز ہے، یہ ہماری آنکھ کا فیصلہ ہے، نکو سا ہے، چھوٹا سا، اسی طرح جب کہ ہمارے دماغ کا فیصلہ ہے نہیں 600 بندے لے کر اڑ رہا ہے، تو بتاؤ آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز میں غلطی کا شائبہ ہوا نا، پر دماغ کے اندر غلطی کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا یہ دلیل میرے قریب ہونے کی بڑی دلیل ہے، میرے دیکھنے سے زیادہ۔ اجیب دعوت الداعی، کسی چیز کو دیکھنا ہو تو اسے تھوڑا دور کرنا پڑتا ہے آنکھوں سے، بہتے اگو ہٹنا، تھوڑا ہاتھ چڑھا کرتا ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں نا میں تھوڑا پیچھے ہٹ جو تجھے صحیح کر کے دیکھوں جی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو دیکھنا قرب کی دلیل نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبونی، ذکر محسن نمبر 3 پر پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانتے رہے۔ کیا مانا جی شیخ الہند کا؟ پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، فلیستجیبونی، میرا حکم مانو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 4 وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اور یقین لائیں میرے اوپر، اور یقین لائیں میرے اوپر۔
صبح و شام میرا یقین رکھیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ کام تم کرو گے لعلہم یرشدون، میرے بندوں کو بتا دو لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک راہ پر رہیں. جب ان کو پتہ ہوگا نا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نیک راہ کو چھوڑنے بھی نہ پائیں گے. پتہ ہوگا کہ ابھی اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی غلطی کی راہ پر نہیں جائے گا. اب سمجھ آ گئی جی. رشد یہ الگ حکمت نہیں تھی. احل لکم، بعض محققین یا بعض مفسرین، بعض علماء یا مقررین یہ روزے کے فضائل بیان کرتے ہوئے صیغہ رشد کو بھی بیان کرتے ہیں. تو وہ تقریری پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن پڑھتے ہوئے تحقیقی پوائنٹ نہیں ہے. یہ کسی اور انداز میں آیا کہ یہ رشد صرف روزے سے نہیں حاصل ہوگا، ہر وقت اللہ کے حکم ماننے سے حاصل ہوگا، ہر وقت ہر بات میں اللہ پر ایمان لانے سے رشد حاصل ہوگا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، میں نے کیا کہا جی؟ نمونہ شکر و رشد، نمونہ شکر و رشد. اور اسی طرح آداب الشہر، ایک اور چیز بھی آ گئی، آداب الشہر، نمونہ شکر و رشد اور آداب الشہر. یہ اگلے جو احکام ہیں نا یہ روزے کے احکام نہیں ہیں بھائی، یہ مہینے کے احکام ہیں. تو جو مہینے کے متعلق احکام ہوتے ہیں وہ مہینے کے آداب ہوتے ہیں. تو اب سمجھ آ گئی نا، مہینے کے متعلق ہوں گے تو آداب الشہر ہوں گے نا. اس لیے ان کو حالانکہ آگے حکم پڑے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، ٹھیک. تو یہ احکام بھائی روزے کے احکام کیوں نہیں شمار کیا آپ نے؟ اس لیے کہ بھائی یہ احکام نہ بھی ہوتے تب بھی اسی طرح عمل کرنا ہوتا. تو یہ احکام نہیں ہے، آداب ہے. دیکھا جی یہ شہر کے نمونہ رشد، نمونہ شکر رشد اور آداب الشہر، یہ چار بیان ہوں گے. نمونے بھی 4 اور آداب بھی 4. ہم آداب کا لفظ اپنے پیٹ سے کیوں نکال رہے ہیں کہ آداب الشہر ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے نہیں نکال رہے. آگے آ رہا ہے کہ لفظ آپ کو بتانے لوں گا کہ آداب کی طرف اشارہ ہے. دیکھو جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ. اچھا ایک آپ لکھیں جی، لفظ آپ کو رشد اور شکر بتایا نا، تو اب ایک چیز شکر کی آئے گی، ایک چیز رشد کی آئے گی. 8 چیزیں بیان ہوں گی، دونوں 4 نمونہ شکر ہو یا نمونہ رشد ہو، دونوں 4 آئیں گی. تو ٹوٹل کتنی چیزیں بن جائیں گی؟ 8. اور جو رشد ہے اور شکر ہے یہ 8 کے 8 چیزیں یہ آداب الشہر بن جائیں گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، شین اور را، چھوٹی جگہ ہوگی نا آپ کے پاس، تو میں جب بولوں شکر کا نمونہ تو آپ نے لکھنا ہے شین، اور اگر میں بولوں رشد کا نمونہ تو آپ نے لکھنا ہے را. را کے ساتھ 1 لکھیں گے، را کے ساتھ 2 لکھیں گے، را کے ساتھ 3. تو 4 رشد کے نمونے اور 4 شکر کے نمونے. 4 دفعہ شین جو لکھتے جائیں گے مختلف الفاظ، شین لکھ کر نا اس کے اوپر 1 2 3 4 ڈالنا. اب ذرا سنیں یہ شین شکر کا نمونہ نمبر 1، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں رمضان کی راتیں، روزہ کی راتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. کیا حلال کی گئی ہے روزہ کی راتوں میں؟ الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے ساتھ. معنی لکھ لیجیے جی، یہ حلال کیا گیا ہے. اب ہن لباس لکم، یہ نمونہ رشد نمبر 1. نمونہ شکر تو دیکھ لیا نا کہ اللہ تعالی شکر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو. دیکھو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے راتیں حلال کر دی ہیں، ورنہ تم کتنی تنگی میں پڑ جاتے. ہن لباس لکم، نمونہ رشد نمبر 1، اللہ نے تمہارے لیے کتنے راستے کھولے ہیں. ان عورتوں کو تم مردوں کا لباس بنایا ہے اور تم مردوں کو ان عورتوں کا لباس بنایا ہے. عزت بنائی ہے نہ دیکھا،
دیکھا یہ رشد کا ایک نمونہ ہے، شکر کا جس طرح ایک نمونہ ہے، رشد کا بھی ایک نمونہ ہے، کوئی لفظ زائد نہیں جانے دینا۔ اب اس کو نمونہ شکر بناتے تو پچھلے کو کیا بناتے؟ تو اس لیے رشد کا الگ نمونہ، شکر کا الگ نمونہ۔ اور جی علم اللہ، یہ شکر کا نمونہ نمبر 2، اسی طرح آگے رشد کا نمونہ نمبر 2 بھی آئے گا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کر جاتے، انفسکم اپنے آپ پر، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، پس معاف کیا تم کو اللہ نے، وعفا عنکم درگزر کیا اللہ نے، تم پر رجوع رکھا خصوصی اور درگزر کیا تم کر۔ اور جی فالآن باشروہن، اچھا اس میں لفظ ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرتے تھے، اللہ کو یہ معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فطرت کے طور پر، اب کوئی خیانت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، فطرت کے طور پر خیانت کی طرف دل اڑ سکتا ہے، لہذا دل بال محبت ہے، محبت یہ کرے گا، کہیں اسے روکو گے کہیں جا گرے گا، یہ فطرت ہے نا انسانوں کی۔ تو اس لیے کنتم کا لفظ بیان عادت کے لیے ہے۔ فالآن باشروہن، یہ رشد نمبر 2، فالآن باشروہن، پس شکر نمبر 2 تو لکھ لیا نا، یہ رشد نمبر 2 رہنمائی اللہ کر رہے ہیں۔ فالآن باشروہن، سو اب ملو اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اشارہ کر دیا کہ اسی طرح ملنے کی اجازت ہے، وابتغوا کے لفظ کی زیادتی، اسی طرح ملنے کی اجازت ہے جس طرح غیر رمضان میں مل سکتے ہو، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے، نہ جناب پوری گنجائش ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جی شکر کا نمونہ آ گیا جی 3، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہ رشد کا نمونہ نمبر 3، کلوا واشربوا شکر کا نمونہ، اور رشد کا نمونہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جہاں جہاں رہنمائی آئے گی وہاں رشد ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حتیٰ کہ صاف نظر آئے تم کو، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے صاف نظر آئے۔ اللہ کون سا سفید دھاگا؟ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، من الفجر، فجر کا دھاگا۔ یہ زمین و آسمان جب ملتے ہیں نا تو کالا رنگ جب اوپر ہوتا ہے تو کنارے تک پھیل جاتی ہے سفیدی، تو وہ دھاگے کی طرح ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو دھاگے کے ساتھ اس کی نسبت کی۔ یہ دھاگا کالا اور دھاگا سفید، اب تمہیں صاف نظر آنے لگ جائیں، جیسے ہی کالے دھاگے سے سفید دھاگا، پہلے تو ہوگا نا کالا، جیسے ہی سفید دھاگا نظر آئے نا بس سمجھ لو اب صبح صادق ہو چکی ہے، بس اب نہیں کھانا۔ اچھا سفید دھاگے سے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک سفیدی آتی ہے، لیکن وہ دھاگا نہیں ہوتی، دھاگا تو وہ ہوتا ہے جو پتلا سا ہو، وہ سفیدی آتی ہے یوں درمیان سے سر تک آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، تہجد کے ٹائم یہ سفیدی نکلتی ہے، کرن سے نکلتی ہے، او سفیدی سے، وہ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ایک لمبی سی لکڑی کی طرح یوں سمجھو نکلتی ہے، اور سر تک آتی ہے، آدھے آسمان تک آ کر پھر وہ جب پھیلتی ہے نا تو صبح صادق ہوتی ہے، اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں اور اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، اب یہ صیغہ شکر ہے، شکر نمبر 4، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، یہ نمونہ شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں رات تک روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، رات تک تمہارا بدن اس کی مشین ایکٹیو ہو جائے گی اور یہ پورے جسم کی بیماریوں کو دھونا شروع کر دے گی، شکر ہے نا جی اللہ کے نمونہ شکر۔ ولا تباشروہن، رشد کا نمونہ نمبر 4، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، نہ ملو ان عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تک کہ تم ہو اعتکاف کرو مسجدوں میں، پھر اس کی راتوں کو بھی نہیں مل سکتے کیونکہ مطلق ہے۔ تو اب میں نے کہا تھا نا کہ 8 چیزیں آداب ہیں
یہ 8 چیزیں کیوں آداب ہیں؟ آگے صیغہ ہے تلک حدود اللہ، یہ ہیں حدیں اللہ کی۔ یہ پچھلے حکم کے اندر نہیں فرمایا جہاں تفصیلات اربع بیان کی، یہاں فرمایا، تو یہ پچھلوں سے الگ چیز ہے، یہ آداب الشہر ہے، یاد رکھنا۔ فلا تقربوها، یہ ہیں حدیں باندھی ہوئی اللہ کی، سو ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ حدوں کو ٹچ کرنا تو اور بات ہے، نزدیک بھی نہ جانا، موبائل بھی نہ دیکھنا تاکہ ان کے قریب جانا پڑے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم، آگے لفظ بتاؤ جی، لعلہم یتقون، پورا ہو گیا کہ نہیں؟ کہ اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا کسی بات کا اختتام ہوگا نا تو اللہ ایسے سیغے لائے گے جس سے اشارہ نکلے گا، یہ آ گیا، اس کا مطلب ہے روزے کا باب بہت بڑا تھا، تقوی کا اسپیشل حکم تھا، تو اس حکم کو پورے ایک باب کی حیثیت دی اور اتنا لمبا کر کے بیان فرمایا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اور چونکہ مکمل احکام کا اختتامیہ نہیں ہو رہا تو اسی لیے لکم آیاتہ وغیرہ کا الفاظ نہیں ہے، کیونکہ آگے احکام اور بھی ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اور دوسرا روزے کے عنوان سے بھی ختم ہو رہا ہے اور احکام علمیہ و عملیہ بھی یہی ختم ہو جائے گی، اختتام آ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا شروع ہوگا؟ وہ اور قسم کے احکام علمیہ اور عملیہ ختم ہو رہی ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ احکام علمیہ، یہ احکام عملیہ، خصوصاً جن میں روزہ تھا، یہ احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ متقی کمال درجے کے ہو جائیں۔ اللہ کی عبادت گزار ہونے کے لیے ضروری ہے، متقیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی اپنے تقوی میں کامل تو ہونا۔ اچھا جی، احکام تو ختم ہو گئے تھے، لیکن چھٹا حکم اللہ نے ایک دے دیا، امر کے بجائے نہیں کے صیغہ کے ساتھ، لا تاکلوا، یہ آخری آیت ہے، لا تاکلوا، امر کے بجائے نہیں کے صیغے کے ساتھ۔ اس لیے ہے تو یہ چھٹا حکم، پہلے کہا کلو، اب اس کی تکمیلا للباب کہا لا تاکلوا، کیونکہ امر کا صیغہ اگرچہ نہیں، نوع من الاوامر، یہ بھی امر کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن انداز بدلا کہ رہنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے جو طور طریقے ضرورت تھے وہ تو ہو گئے پورے، لیکن یہ اس کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ امر اور نہیں دونوں کی ٹریننگ جنت میں ہوئی ہے نا۔ اب ہو گئے، آپ کو نیک کام کرنا تو نہیں ہے لیکن بچنا ضرور ہے، بچنا کرنے کا حکم تھا تو امر کے صیغے، بچنے کا ضرورت تھی تو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام نہ کرنا جو نہیں ہے، تو اس لیے نہیں آئی۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھانا اپنے مال باطل طریقے۔ اب اس میں 2 قسم کے رابطے یاد رکھنا، بھائی اپنے مال حلال اور طیب طریقے سے کھانے کی اجازت ہے، دوسروں کے مال بھی طیب طریقے سے کھانے کی اجازت ہے۔ مال دوسروں کا ہو، آپ نے خریداری کی ہے اس طرح، لیکن اپنا مال ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حلال ہوتا ہے، نہ باطل طریقے سے وہ بھی نہیں کھا سکتے، پہلی بات۔ اور دوسرا رمضان کے ساتھ، رمضان کے احکام کے ساتھ رابطہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں جس طرح کھانا منع ہوتا ہے اور راتوں کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے، پورا سال ان جیسے اموال کو کھانے کی پھر بھی اجازت ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھانا اپنے مال اپنے درمیان ناحق، وتدلوا بها الی الحکام، باطل طریقے سے نہ کھانا، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ صورت اسپیشل کر کے اللہ نے بیان فرمائی کہ مومن جو ہے اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھائیں۔ وہ کیسے؟ کہ مال اپنے نام کرانے کے لیے حکام کے پاس جا کر ان کو رشوت دیں، جس طرح کہ پرانا طور طریقہ مشرکین کا اور جاہل سماج کا ہے کہ رشوت دے کر، تو اس لیے رشوت کے اوپر قدغن لگائی۔ یہ احکام عملیہ کے اختتام پر رشوت کا قانون بیان کر دیا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں کی طرف،
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا جاؤ تم کوئی حصہ فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ تاکہ تم کھا جاؤ بالاسم ناحق ظلم کر کے، وانتم تعلمون، اور تم کو معلوم بھی ہو باطل طریقہ کوئی بھی ہو اس سے مال نہیں کھانا، خصوصاً رشوت کے طریقے سے، خصوصاً یہ ایک صورت بیان کر دی باطل کی، خصوصاً رشوت کے طریقے سے اپنے مال بھی تم نہ کھانا، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ رشوت دے رہا ہوں، یہ کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ تو یہ جناب 6 احکام پورے ہو گئے، کتنے جی؟ احکام علمیہ اور عملیہ کتنے تھے؟ 6 احکام جب پورے ہوئے تو اس کا مطلب اللہ نے زمین پر رہنے کی رہنمائی کامل کر دی ہے۔ اب کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، سب کچھ یہی ہو چکا ہے، اب زمین پر چلو پھرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بڑی آسانی اور فراوانی سے رہو گے۔ لیکن ابھی کچھ آگے بھی تو بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے اس کا ذائقہ انشاءاللہ بعد ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔